کلاس ختم ہونے کے بعد سب کینٹین جانے لگتے ہیں۔ وائن بھی اپنی چیزیں سمیٹنے لگتی ہے کہ ماریا اس کے پاس آتی ہے۔ کیسی ہو وائن ڈیئر؟ وہ مسکراتی ہوئی منہ میں چوئنگم چبائے اس کی ڈیسک پر ہاتھ رکھے پوچھتی ہے۔ بہت دن ہو گئے نا ہمیں ملے۔ تو ایک کام کرو، اگلے 5 منٹ میں ہال میں ملو، بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسمرک کرتی ہوئی اپنی زلف کو جھٹکتے ہوئے چلی گئی۔ وائن کو اندازہ تھا کہ اس ملاقات کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر نہ جائے تو اس کا مسئلہ زیادہ بڑا ہوگا۔ وائن ہال کے اندر آتی ہے، اسے وہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑاتی ہے۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اچانک پیچھے سے کوئی اسے دھکا دیتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتی ہے تو سامنے ماریا، جینی، کیون، جان اور میکس تھے۔ اوہ بیبی، وائی یو سٹنگ ہیئر لائک دیٹ؟ کم آن، گیٹ اپ۔ میکس اپنا ہاتھ وائن کی طرف بڑھاتا ہے۔ وائن اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے سامنے اس شخص نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جو کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا، مدد چھوڑو، رحم بھی نہیں کرتا۔ ارے لڑکی، میکس ہیلپ کر رہا ہے، لے لو ہیلپ، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، سمجھی؟ کیون نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ میں اب درد ہونے لگا ہے، زیادہ دیر اب برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر بولا جو اس نے وائن کی طرف بڑھایا تھا۔ وائن کو پتہ تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا ہاتھ بڑھانا ہی ہوگا۔ وہ بے بسی سے نظریں جھکائے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے کہ کوئی پانی کی بھری بالٹی اس کے اوپر انڈیل دیتا ہے۔ وائن اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ہے۔ وہ پوری گیلی ہو چکی تھی۔ اسے خود میں سے بدبو آنے لگی۔ اس پر گندا پانی گرایا گیا تھا۔ وہ نظر اٹھاتی ہے۔ سامنے جیری ہاتھ میں بالٹی لیے اسے دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ او بیبی، کیا ہوا؟ گیلی ہو گئی تم؟ ارے رے 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 بیچاری، وہ افسوس جتاتی ہوئی زور سے ہنسنے لگی۔ اوئے جنگکوک، وہ چلتا ہوا جنگکوک کے پاس آتا ہے۔ اور بتا جانی، پرپوز کیا تو نے اپنی محبوبہ کو کہ نہیں؟ وہ اس کے کندھے سے اپنا کندھا ٹکراتے ہوئے اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا۔ نہیں بھائی، ابھی تک نہیں، ابھی نہیں کر سکتا۔ وہ چلتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ ہیں؟ کیوں بھائی، ابھی تک کیوں نہیں؟ اس نے جنگکوک کی طرف اپنی نظر گھمائی۔ جلدی کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کوّا آ کر تیری مینا کو اڑا لے جائے۔ اس نے جنگکوک کو ہوشیار کرنا چاہا۔ سالے ایسی بکواس باتیں مت کر ورنہ بہت پٹے گا۔ جنگکوک نے اس کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے گھورا۔ میں فی الحال کالج ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایک بار کالج ختم ہو جائے، اس تعلیم سے جان چھوٹے، اس کے بعد ہی پھر اپنی لو لائف کے بارے میں سوچوں گا۔ اور مجھے یقین ہے وہ صرف میرے لیے بنی ہے۔ کوئی کوّا، ٹڈا، کچھوا آ کر اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا، سمجھا؟ ہاں ہاں، سمجھ گیا بھائی، وہ صرف تیری ہے۔ لیکن ایک بات بتا کہ کیا کالج کے بعد پڑھائی ختم کر دے گا تو؟ آگے کنٹینیو نہیں کرے گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی نہیں نہ گدھے، پڑھائی تھوڑی ختم کروں گا۔ کالج ختم ہو جائے مطلب یہ گریجویشن کمپلیٹ ہو جائے بس، یہاں سے تو فارغ ہوں، اس کے آگے بھی دیکھیں گے پھر۔ اچھا اچھا، پھر ٹھیک ہے۔ میں سمجھا کالج سے نکلتے ہی تیرا شادی کرنے کا پلان ہے، میں تو ڈر گیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارادہ تو یہی تھا برو،
پھر سوچا وہ نہیں مانے گی، اس لیے ارادہ بدل دیا، ہنستے ہوئے کہا اور کلاس روم میں جانے لگا کہ پیچھے سے کوئی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اوئے جنگکک، جنگکک! وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے لمبی سانسیں لینے لگا۔ وہاں ہال میں وائن کی ریگنگ ہو رہی ہے، اس نے ہانپتے ہوئے جنگکک کو بتایا۔ اور یہ بات سنتے ہی جنگکک کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر اپنا رخ ہال کی طرف کیا اور تیزی سے بھاگا۔ ارے رے رے رے، اس کی تو آنسو نکلنے لگے۔ ارے میری جان، تم رو کیوں رہی ہو؟ ہم ہم ہیں نا تمہارے ساتھ۔ اچھا بھائی، سب دور ہٹو، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ وہ وائن کے سامنے بیٹھتی ہے۔ دیکھو تو بیچاری کتنا ڈر گئی ہے۔ وہ وائن کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگتی ہے اور پھر اچانک سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی ہے۔ درد سے وائن کی چیخ نکل جاتی ہے۔ باقی سب وہاں کھڑے یہ منظر دیکھ کر زور زور سے ہنستے ہیں۔ ان سب کے لیے تو یہ ایک کھیل تھا، مزیدار کھیل۔ اپنا ہاتھ پیچھے کر چڑیل، کوئی لڑکی تیز آواز میں غصے سے بولتی ہے۔ اسے دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ وہ ان کے کالج کی نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر وائن کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہم ہم نا، وہ اپنا منہ کھولے حیران و پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔